إن الحمد لله نحمد الله على توفيقه ونسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. جی ناظرین، آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ غدیر خم کے حوالے سے ہے. غدیر خم کی حقیقت کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے آپ اس کا پس منظر سمجھ لیجئے کہ غدیر خم کا واقعہ کب پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف والی بنا کر بھیجا، عامل بنا کر بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی طرف تشریف لے گئے، وہاں محصولات کو جو ہے وصول کیا، پھر ان کو تقسیم کیا، بیت المال کا جو حصہ تھا اس کو بھی ادا کیا. جب یہ سارا معاملہ طے ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے تشریف لے کر آئے کہ حج اللہ کے نبی کے ساتھ ادا کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تو بعض اصحاب بھی آپ کے ساتھ گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے واپس آئے تو جو بعض حضرات تھے آپ کے ساتھ، ان کو کچھ شک و شبہات تھے، کچھ اعتراضات تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اعتراضات تھے. ان لوگوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں آ کر عرض کیا. یہ سارا جو واقعہ تھا، سارا واقعہ عرض کیا. اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان حضرات کے ان شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور فضا میں بلند کیا اور فرمایا: من کنت مولاہ فعلی مولا والمن وعلاہ عادمن عاداہ، کہ جس کا میں مولا، جس کا میں دوست، اس کا علی دوست. اور یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ. عادی من عاداہ، جو علی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، اس سے تو بھی دشمنی رکھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو بلند کر کے یہ کلمات اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمائے. اور یہ جو خطبہ جس موقع پر، جس مقام پر یہ خطبہ اللہ کے نبی نے دیا تھا، اس مقام کو غدیر خم کہا جاتا ہے. اور یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آتا ہے. یہ جو مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جب یہ معاملہ سارا بنا، من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ غدیر خم کا مقام تھا. یہ وہی مقام تھا جہاں پر اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو اللہ کے نبی نے یہ خطبہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہی تھی، اس کا پس منظر یہ تھا کہ تاکہ جو حضرات ہیں، جو بعض حضرات تھے جن کے دلوں میں شک و شبہات تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تاکہ وہ شک و شبہات دور ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے بھی زیادہ حق تھا. اور ان حضرات کو یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اپنے دل کو صاف کر لیں، ان سے محبت کریں. محبت کرنے کا اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا. وہ حضرات جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو ہمارے تمام اعتراضات جو تھے وہ ختم ہو گئے. ہمیں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے دل میں جو ہے محبت پیدا ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. تو جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے کر آئے اور فرمایا: اے علی، آپ تو ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے دل میں محبوب ہو گئے ہیں. ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت آپ سے محبت کرتی ہے جب سے اللہ کے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. تو وہ حضرات جن کو شک و شبہات تھے، ان کے شک و شبہات بھی دور ہو گئے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ہی محبوب سمجھتے ہیں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھتے ہیں.
تو میرے دوستو یہ تھا واقعہ غدیر خم کا، یہ جو خطبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس غدیر خم یہ وہی مقام تھا جہاں پر اللہ کے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے، یہاں پر جو روافظ ہیں، جو شیعہ ہیں، ایک گروہ ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے جو یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ کس طرح دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی نے خود ہی ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ جو کلمات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے، ان کلمات کو ارشاد فرمانے کا جو مطلب تھا وہ خلافت کا اعلان کرنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ہر باشعور انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے، کچھ سمجھ دی ہے، وہ خود فیصلہ کرے کہ یہ جو مقام، اس غدیر خم کے مقام پر یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا جو نا سیاق و سباق کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ حضرات تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یمن گئے تھے، جب اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا تو ان کو کچھ اعتراضات تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے، تو اللہ کے نبی نے ان کے ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اب خود سمجھیے، یہ جو گمراہ فرقہ ہے وہ یہاں سمجھتا ہے کہ نہیں جی، یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے تھے کہ پہلے خلیفہ جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غلط ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ہم ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا ہم اس کو جو ہے برا سمجھتے ہیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت رکھنا ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ تھا۔ آپ خود فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ تمام میں نے آپ کے سامنے واقعہ میں نے بیان کیا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا یہاں پر غدیر خم کے مقام پر جو اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے ارشاد فرمانے کا مقصد خلافت کا اعلان کرنا تھا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کو بیان کرنا تھا؟ ان کے جن لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات تھے، ان کے اعتراضات کو دور کرنا تھا۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا غدیر خم کا، یہ 18 ذی الحج کو واقعہ پیش آیا تھا، اور 18 ذی الحج کو ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی سیدھے ہو گئے، اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی مبارک کو بھی اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، دو بزرگوار آئے، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو گئے، اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا مبارک بھی ہٹا ہوا تھا، آپ نے کپڑا بھی جو نا پنڈلی پر جو نا ڈال لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص سے کیوں نہ محبت کروں، ایسے شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتلانا جو چاہ رہا تھا بات وہ یہ ہے کہ 18 ذی الحج کو ہی غدیر خم کا واقعہ پیش آیا، 18 ذی الحج کو ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے۔ تو یہ گمراہ فرقہ جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، روافظ کہا جاتا ہے، یہ عید غدیر مناتے ہیں 18 ذی الحج کو، اور عید غدیر یہ اس لیے مناتے ہیں کہ ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں جو ہے نا یہ عید غدیر مناتے ہیں، خوشی کا دن مناتے ہیں۔ تو اس لیے آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو پس منظر، اس کا پس منظر کیا ہے جو اللہ کے نبی نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر، اس سے کیا
جو نا اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ کیا اس سے اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا، یا اللہ کے نبی نے ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا؟ فیصلہ آپ پر ہے، آپ اس کا فیصلہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔